حضرات گرامی، معجزہ کسے کہتے ہیں، کرامت کسے کہتے ہیں، استدراج کسے کہتے ہیں؟ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ ہر وہ خرق عادت کام جس کا ظہور اللہ کے نبی سے ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے حضور کا سورج کو عصر کے وقت پہ لانا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تو معجزہ وہ ہوتا ہے کہ ہر وہ خرق عادت کام جس کا ظہور اللہ کے نبی سے ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور کرامت وہ ہوتی ہے کہ ہر وہ خرق عادت کام جس کا ظہور اللہ کے ولی سے ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی آصف بن برقیہ کا ملکہ بلقیس کا آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کرنا، حضرت مریم سلام اللہ کے حجرہ مبارک میں بے موسم پھلوں کا آنا، اور اسی طرح اصحاب کہف کا کتنے سال سوئے رہنا، یہ وہ کرامات ہیں کہ جن کا ظہور قرآن پاک میں ہے اور قرآن پاک میں اس کو بیان کیا گیا۔ تو کرامات برحق ہیں تو ان کو بیان کیا گیا ہے، اگر برحق نہ ہوتی تو ان کو کیسے بیان کیا جاتا؟ پتہ نہیں لوگوں کی سمجھ کہاں ہے، لوگوں کی عقل کہاں ہے کہ لوگ بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی کرامت ورامت نہیں ہے، یہ ساری اپنے پاس سے گڑی ہوئی کہانیاں ہیں، جبکہ کرامات کا جو ظہور ہے وہ تو قرآن پاک سے بھی ہو رہا ہے۔ وہ تو قرآن پاک بھی جب اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ کرامات برحق ہیں۔ اور اسی ضمن کے اندر ایک مسئلہ بھی حضرات گرامی سماعت کر لیجئے گا کہ وہ کرامات جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور حدیث تواتر سے جو کرامات ثابت ہیں ان کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ کرامت کا من حیث الکرامت انکار یہ کفر ہے، اور وہ کرامات جو قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے، حدیث متواترہ سے ثابت نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی کرامات کا انکار کرتا ہے تو وہ بددین اور گمراہ ہے۔ اور یہ کہنا کہ سرے سے کرامت ہی نہیں ہے، کوئی کرامت ورامت نہیں ہوتی، تو یہ لوگوں کی جاہلیت ہے، لوگوں کی کم عقلی ہے، لوگوں کا علم سے نا آشنا ہونا ہے، جبکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح استدراج وہ ہوتا ہے کہ ہر وہ خرق عادت کام کہ جس کا ظہور کسی فاسق فاجر اور کسی کافر سے ہو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ لہٰذا کرامات برحق ہیں، ان کا انکار کرنا سرے سے یہ کفر ہے، اور امت کو سمجھنا چاہیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کوئی کرامت ورامت نہیں ہے، اصل میں یہ دشمنان دین ہیں، یہ اولیاء اللہ کے دشمن ہیں۔ اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری 2 لوگوں کے ساتھ دشمنی ہے، ایک وہ جو سود کھاتا ہے، نمبر 2 جو اللہ کے ولیوں کا دشمن ہے۔ اس لیے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتے ہیں، امت کو توڑنے کے لیے نہیں آتے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔